بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن زمین پر اتارے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ جمعہ کے دن کے مستحب اعمال اور ان کی تفصیل جاننا اشد ضروری ہے۔ یاد رکھیں، جمعہ کے دن سب سے پہلا جو کام ہے وہ غسل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل کرنا لازم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ دیکھیں، یہ غسل صرف جسمانی صفائی ہی نہیں بلکہ روحانی طہارت کے لیے بھی ہے، تاکہ بندہ پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو۔ دوسرا مستحب عمل ہے صاف لباس پہننا اور خوشبو لگانا۔ نبی پاک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، اچھا لباس پہنے اور جمعہ کی نماز کے لیے جائے تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ جمعہ کے دن تیسرا جو مستحب عمل ہے وہ جلدی مسجد جانا ہے۔ پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن ابتدائی وقت میں مسجد جائے گویا اس نے ایک اونٹ صدقہ کیا، جو دوسرے وقت جائے گویا اس نے ایک گائے صدقہ کی، اسی طریقے سے جو تیسرے وقت میں مسجد جائے اس نے ایک مینڈا صدقہ کیا، چوتھے وقت میں ایک مرغی اور پانچویں وقت میں ایک انڈا صدقہ کیا۔ پھر امام آتا ہے اور فرشتے خطبہ سننے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی ہے، یعنی جلدی مسجد جانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ چوتھا مستحب عمل ہے خطبہ خاموشی سے سننا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام خطبہ دے رہا ہو اور تمہارا کوئی ساتھی بات کر رہا ہو تو اسے بھی چپ کہنا منع ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ ادب کا اعلیٰ معیار ہے کہ خطبے کے وقت مکمل خاموشی اختیار کی جائے، حتیٰ کہ کسی کو خاموش کرانا بھی منع ہے۔ پانچواں مستحب عمل ہے درود شریف کی کثرت۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو، کیونکہ اس دن فرشتے تمہارا درود لے کر میرے پاس آتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سنن نسائی اور ابو داؤد کی ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، چھٹا مستحب عمل جمعہ کے دن وہ سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ نبی پاک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے اگلے جمعہ تک نور حاصل ہوگا۔ اس کو امام بہقی نے اپنی کتاب میں اس حدیث پاک لائے
اور امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں لائے۔ یعنی سورہ کہف کی تلاوت جمعرات مغرب سے لے کر جمعہ مغرب تک کسی بھی وقت آپ اس سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ 7واں مستحب عمل جمعہ کے دن وہ دعا کا قبولیت کا وقت کا ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر بندہ مومن اس وقت اللہ سے دعا مانگے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اکثر علماء کے مطابق یہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے، خاص طور پر عصر کے بعد کے آخری لمحات۔ 8واں مستحب عمل ہے جمعہ کی نماز کی اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 جمعے سستی سے بغیر عذر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ دیکھیں، جمعہ ہمیں روحانی پاکیزگی، برکت، اتحاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا درس دیتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ یہ بھی ہے کہ ہم اس جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم عمل کر کے تو ہم کامیابیوں اور برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جمعہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کا، توبہ کا، درود کا، پاکیزگی کا اور اجتماعیت کا سبق دیتا ہے۔ تو آئیے پیارے بھائیوں، عہد کریں کہ ہم جمعہ کے دن کو غفلت میں نہیں گزاریں گے، بلکہ اسے عبادت، دعا اور نبی پاک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھرپور بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ اگر ہم یہ اعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکتیں ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ جو تمام دنوں کا سردار ہے، اس کے طفیل اللہ پاک ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔